ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی جو افغانستان پالیسی ہے وہ مسلسل مشکلات کا شکار ہے، اور ابھی تک کوئی صحیح چیز واضح نہیں ہو رہی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، طالبان کی جانب سے ہمیں وہ ریسپانسز نہیں ملے جن کی ہمیں توقع تھی۔ وہ اور ٹی ٹی پی اب لگتا تو کچھ یہی ہے کہ ایک ہی ہیں، اور پہلے ہمارا خیال تھا کہ جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ چونکہ ایک فورن آکوپیشن کے خلاف اپنی جد و جہد کر رہے تھے بقول ان کے، تو ٹی ٹی پی کا چونکہ معاملہ ڈفرینٹ تھا۔ لیکن اب لگتا یہی ہے کہ جو کابل کی حکومت ہے اس وقت، وہ ٹی ٹی پی سے جو اپنا ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتی، اور ان کو اپنے ایسٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھارت بھی ہے یقیناً، کہ جب بھی پاکستان پہ پریشر بلڈ کرنا چاہیں وہ پھر ٹی ٹی پی کو استعمال کریں، یا باقی جو بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے سب پاکستان میں ایکٹیو ہیں ان کو استعمال کریں۔ تو یہ ایک بالکل ان کے پرسپیکٹو سے تو بڑی زبردست بات لگتی ہے، لیکن ہم نے ماضی میں پچھلے 40-50 سالوں میں اس حوالے سے بہت غلطیاں کی ہیں۔ کچھ ہمارے اپنے رجیم انٹرسٹ بھی رہے ہیں ماضی میں، لیکن وہ غلطیاں بہت ماضی میں بھی نہیں بلکہ پچھلے سالوں میں بھی بہت سی غلطیاں ہم نے کی۔ ٹھیک ہے، 2021 میں جب اگست میں حکومت بنی طالبان کی 15 اگست کو، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک خوشی کی بات تو تھی۔ ہمارا خیال تو یہی تھا کہ اشرف غنی اور حامد کارزئی کے زمانے میں جو اسپیس بھارت کو افغانستان میں ملتی رہی ہے وہ ملتی رہے گی، وہ نہیں ملے گی۔ ہمارے لیے ایک بہتری آئے گی، ہمارے بارڈر پہ حالات بہتر ہوں گے، لیکن وہ ایک اچھا سا چانس جو ہمارا تھا وہ ہم نے گنوا دیا۔ اب اس میں کس کی غلطی ہے وہ تو اب، یا کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں بارڈر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اگر آپ اس کو بھی دیکھیے تو پہلے سعودی عرب نے بیان دیا، وہ بڑا نیوٹرل سا تھا، پھر قطر کی جانب سے آیا، وہ بھی بڑا نیوٹرل، اب چائنا کی جانب سے جو بیان کل آیا ہے گزشتہ روز وہ بھی بڑا نیوٹرل سا ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات دونوں ممالک کے ساتھ بڑے اہم ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو میڈیشن کے ذریعے ان معاملات کو حل کریں۔ بلکہ چائنا نے تو یہاں تک بھی کہا کہ ہم بھی ان دونوں کے درمیان میڈیشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم میڈییٹ کر رہے تھے طالبان اور امریکہ کے درمیان، اور اب یہ حالات آ گئے ہیں کہ ہمارے درمیان میڈیشن کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ دیکھیے ویک کہا جاتا ہے کہ ویک آبجیکٹیوز اور گولز پروڈیوس ویک ریزلٹس، تو یہی ہو رہا ہے۔ ہماری کوئی افغانستان پالیسی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہے، اور کوئی مربوط پالیسی ہے، سچی بات تو یہی ہے۔ اور اس کا بھارت نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ اب عامر خان متقی افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں، وہ دورے پہ 6 روزہ دورہ تھا، بڑا طویل دورہ کسی بھی انٹرم فارن منسٹر کے لیے، اور اس حکومت کے لیے جسے بھارت تسلیم نہیں کرتا، اس کا فارن منسٹر جو ہے وہ 6 روزہ دورے پہ بھارت پہنچ گیا۔ پاکستان بھی آنا تھا، پھر وہ یو این سیکیورٹی کونسل نے اجازت نہیں دی، پاکستان نہیں آ سکے، یا آنا نہیں چاہتے تھے، آئی ڈو ناٹ نو۔ لیکن پاکستان آنے سے پہلے اس سے پہلے وہ آ چکے ہیں متقی صاحب، لیکن وہ دوسرا کانٹیکسٹ تھا، چونکہ ہمارے وزیر خارجہ حال ہی میں اپریل میں شاید گئے تھے افغانستان کابل، تو اس کے بعد پھر متقی صاحب نے آنا تھا یہاں پہ، لیکن وہ نہیں آئے اور وہ افغانستان چلے گئے۔ افغانستان تو اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ اگر کسی کی یہ خام خیالی ہے کہ ہم ابھی بھی جو ہے بہتر پوزیشن میں ہیں، تو ذرا پلیز ری وزٹ کیجیے اپنی پالیسی کو۔ دیکھیے نا طالبان کے وہاں ابھی متقی کے کار وزٹ دیکھیے بھارت کا، تو وہ بڑا انٹینسو وزٹ ہے۔ گو کہ وہاں بھی کچھ مس اسٹیپس ہو گئے، پہلے ایک پریس کانفرنس کی افغانستان ایمبیسی دہلی میں، اور خواتین جرنلسٹ کو نہیں بلایا، پھر دوسری پریس کانفرنس کرنی پڑی متقی صاحب کو جس میں انہوں نے خواتین جرنلسٹ کو بھی بلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نظریاتی اعتبار سے کوئی ایسی بڑی باتیں نہیں ہیں، سارا معاملہ نیشنل انٹرسٹ کا ہی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے۔ اور اب دیکھنا یہی ہے کہ پاکستان آگے کیا کرتا ہے۔ ہمارے لیے ایک مشکلات تو ہیں، دنیا بھی شاید ہماری بات سمجھ نہیں پا رہی، جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہی۔
اس وقت سارا فوکس چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ہے اور امریکہ پہ ہے، تو اس دوران ہمارے لیے کچھ مشکلات سی پیدا ہو رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اپنے ریجن میں۔ پھر فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے پسنی پورٹ کے حوالے سے، وہ بھی کنسرننگ تو ہے۔ پھر حال ہی میں ہم نے ارتھ جو منرلز ہیں، ریئر ارتھ منرلز، وہ بھی ایکسپورٹ کیے ہیں امریکہ، اور ساتھ میں چین نے پابندی لگا دی ہے ان ایکسپورٹس پہ، امریکہ پہ بھی، جو سیکیورٹی کے کانٹیکس میں۔ تو یہ کچھ چیزیں کس جانب جا رہی ہیں، وی ہیو ٹو بی سلائٹلی کیئرفل، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ کام کر لیں جس کا ہمارے لیے ایک جو ہے لانگ ٹرم اس کی امپلیکیشنز ہمارے لیے ہوں۔ تو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ سفارتکاری کو یا فارن پالیسی کے جو ایشوز ہیں ان کو آپ کیجولی نہیں لے سکتے، ایک ہو ہم اپروچ جو ہماری ہے نا وہ کام نہیں کرے گی، تو اس وجہ سے تھوڑا سا سیریسلی ان سارے معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ تھینک یو۔